وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان کی تذلیل کے لیے پورا نظام اکٹھا ہوا، مل کے کوشش کی گئی، سیاسی پارٹیوں نے بھی، طاقتوروں نے بھی، لیکن آج بات کہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ خود نظام آپس میں لڑ پڑا ہے، یعنی ایک دوسرے کی تذلیل شروع ہو گئی ہے۔ اب لانے والوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو، خصوصاً شریفوں کو، ان کی حیثیت دکھانا شروع کر دی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ انہیں سیدھی سیدھی چپیڑے مارنا شروع کر دیے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہوگی۔ اب سسٹم کے وہ لوگ جو پہلے انہی پارٹی کے لوگوں کی تعریف کیا کرتے تھے، اب انہیں کہا گیا کہ جا کر ان کو ان کی اصلیت دکھاؤ۔ نجم سیٹھی سامنے آتے ہیں، سب سے پہلے آصف علی زرداری یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کی اصل حقیقت دکھائی گئی ہے۔ بلاول بھٹو کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے تڑیاں لگاتے ہیں سسٹم کو، نظام کو، تو اب محسن نقوی آصف علی زرداری کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہاں پر نجم سیٹھی کا کہنا ہے، آصف زرداری کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے 2 چہیتے ججز نہیں بن سکے، جس پر وہ ناراض ہیں۔ 10 دن ہو گئے انہوں نے ججز کی تعیناتی کی سمری پر دستخط نہیں کیے، اسی لیے محسن نقوی ان سے ملنے گئے اور کہا کہ آپ NFC ایوارڈز بھی نہیں مانتے، اس وجہ سے پنڈی میں لوگ آپ سے ناراض ہیں، اس لیے یہ کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ریڈ لائن کون سی ہیں اور کیسے کراس ہوتی ہیں۔ یعنی کہ محسن نقوی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب آپ کی خیر نہیں ہے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو سیدھا کیا جائے گا۔ اب انہیں ان کی حیثیت دکھا دی گئی ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کی باری آتی ہے۔ اب نواز شریف ہوں، مریم نواز نے کیا کیا؟ من مانیاں کی، ایڈز چلائے، اربوں روپے عوام کے لٹائے، اپنی تفریح کے لیے جہاز خریدے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اپنی کرپشن کے بازار گرم کیے گئے، عوام کو لیپ ٹاپس کے نام پہ بھی لوٹا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اب انہیں بھی ان کی حیثیت دکھائی جا رہی ہے۔ نجم سیٹھی دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اب نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس کے ساتھ ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ 10 روپے کمائیں اور 2 روپے عوام پر پھینک دیں، کوئی عوام کو گڈیز دے دو، کوئی بسیں یا لیپ ٹاپ دے دو، کیا اس سے عوام کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، جس قسم کی سیاست چل رہی ہے اس طرح کی چیزوں سے ووٹ نہیں ملتے۔ عوام یہ تحفے لے کر ووٹ وہیں ڈالیں گے جہاں ان کا دل کرتا ہے۔ اس وقت نون لیگ کا ووٹ نہیں، انہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، یعنی ان کو بھی صحیح سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب باری آتی ہے ان کو تھپڑ مارنے کی۔ اب تھپڑ مارنے کے لیے سعید غنی سامنے آتے ہیں۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ سال 2024 میں عام انتخابات ہوئے، یہ جتنا مرضی کہہ لیں، سب کو پتا ہے کہ بچے کو پتا ہے نون لیگ انتخابات میں بری طرح سے ہاری ہے۔ نون لیگ نہیں ہاری، نواز شریف ہارا، اپنی سیٹ پر ہارا، شہباز شریف ہارا، اپنی سیٹ پر ہارا، مریم نواز ہاری، اپنی سیٹ پر ہاری۔ ہم پر الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی داندلی۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، صوبہ سندھ میں انتخابات ہوئے ہیں، اس میں کتنی سیٹوں پر الزام ہے کہ کوئی ہم فارم 47 سے جیتے ہیں؟ یعنی یہاں پر بھی انہوں نے نون لیگ کو صاف سنا دی کہ نہ نواز شریف جیتا، نہ شہباز شریف اور نہ ہی مریم نواز، یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب وقت آتا ہے ان کو چپیڑے ماری جاتی ہیں۔ اب منصور علی خان کو بھی سامنے لایا گیا۔ منصور علی خان نے آ کے کہا کہ تقسیم کی جائے گی، سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلا تو انگلی ٹیڑھی کی جائے گی۔ اب یہ منصور علی خان کا کہنا ہے کہ میری طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب طاقتور شخصیت کا کہنا ہے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کے بعد میری سسٹم کے طاقتور شخصیت سے 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ اس میں نے پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو سسٹم کی طاقتور شخصیت نے کہا کہ ہم اس بیان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس 6 ماہ کا وقت ہے، مان جائیں گے تو بہتر ہے، ورنہ اور آپشنز ہمارے پاس ہیں۔ یعنی صاف بتا دیا گیا کہ اگر آپ مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ کو نکال دیا جائے گا، ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ اب یہاں پر منیف فاروق بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ منیف فاروق نے کہا کہ نظام بہت مضبوط ہے اور انہوں نے نظریں بہت دور تک رکھی ہوئی ہیں، جو انفنشڈ ایجنڈا ہے اسے پورا کرنا ہے، جیسے جیسے ضرورت ہوگی ترمیم ہوگی اور اپنے اہداف کو پورا کیا جائے گا۔ 27ویں ترمیم میں ادارے نے اپنے سٹرکچر میں تبدیلیاں کی تو کیا اور جگہوں پر نہیں ہوگی؟ یعنی منیف فاروق نے صاف کہہ دیا کہ جو بھی انفنشڈ ایجنڈا ہے وہ پورا ہوگا، کوئی اس کی راہ میں جو رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا اسے یہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر قمر دلشاد سامنے آتے ہیں، اب ایجنڈے کی وضاحت بھی وہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو ترکی ماڈل پر لے جا رہے ہیں، ترکی میں صدر سب کچھ ہے، وہی طاقتور ہے اور وزیر اعظم علامتی پوسٹ ہے۔ ترکی میں 38 صوبے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی یہ پلان بن رہا ہے کہ پاکستان کو ترکی کی طرح صوبوں میں تقسیم کر دے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو صدر ترکی کے، ان کے پاس پاور ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اشارہ ہے کہ کہیں فیلڈ مارشل یعنی جنرل عاصم منیر صدر بننے والے ہیں، صوبوں کی تقسیم ہوگی اور اس طرح سے نظام آگے بڑھے گا۔ وہ یہاں پر کیا خبر دے، لیکن جو بھی ہو ایک بات واضح ہے کہ نون لیگ کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔
یہ ان پارٹیز کی حیثیت ہے. یہاں پہ لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ کہ ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ عوامی مینڈیٹ کی اپنی پاور ہوتی ہے. اگر یہ لوگوں کے مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہوتے تو آج ان کی یہ تذلیل نہ ہو رہی ہوتی، اور اگر یہ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہوتے تو انہیں آج اس طرح سے نہ کہا جاتا کہ جب جی چاہے گا ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، آپ کو ہٹا کے رکھ دیں گے. اس سے کم از کم ان کو سیکھنا چاہیے. لیکن افسوس کہ انہوں نے 30 سال سیاست تو کی لیکن سیکھا کچھ بھی نہیں. اور عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ نہ تو یہ پڑھے لکھے اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا.